اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری بات یہاں یہ سمجھنے کی ہے کہ دونوں جملوں میں کوئی بظاہر ربط نظر نہیں آ رہا کہ ایک تو ہم یہ لکھ لیں گے کہ انہوں نے یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں، اور دوسرا یہ لکھ لیں گے کہ انہوں نے انبیاء کرام کو ناحق قتل کیا ہے۔ حقیقت میں دونوں میں جو ربط ہے اور جس کی وجہ سے اس بات کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے وہ آگے آنے والی آیت سے واضح ہوتا ہے کہ انہوں نے انبیاء کرام کی صرف تکذیب ہی نہیں کی، ان کے قتل کا بھی ارتکاب کیا ہے۔ تو یہ جو بات کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہم مالدار ہیں، یہ در حقیقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کے لیے کہہ رہے تھے۔ یعنی آپ نے جو زکوٰۃ کا حکم بتایا تھا تو اس کی تکذیب اور اس کو جھٹلانے کے لیے کہہ رہے تھے کہ آپ کے کہنے کا تو مطلب یہ ہوا کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں، تو یہ در حقیقت آپ کو جھٹلانا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے تو جھٹلانے سے بھی آگے انبیاء کرام کو قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا، لہذا اگر یہ جھٹلا رہے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ان کی بری سرشت سے یہ کوئی بات بعید نہیں ہے۔ آگے فرمایا کہ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ہم کہیں گے یعنی آخرت میں کہیں گے کہ چکھو مزہ دہکتی ہوئی آگ کا، یعنی آخرت میں ان کو جہنم کا عذاب ہوگا۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، اور یہ جو کچھ جو سزا تمہیں دی جا رہی ہے یہ صرف تمہارے ان اعمال کی بنا پر ہے جو تم نے اپنے سے آگے بھیج رکھے ہیں۔ قدمت ایدیکم، وہ اعمال کہ جو تم نے آگے بھیجے ہیں۔ یہ اصطلاح قرآن کریم نے جگہ جگہ استعمال فرمائی ہے ان اعمال کے بارے میں جو انسان دنیا میں کرتا ہے، اچھے ہوں یا برے۔ اگر اچھے ہیں تو وہ بھی آگے بھیجے جاتے ہیں اور برے ہیں تو وہ بھی آگے بھیجے جاتے ہیں، یعنی وہ سب جا کر ذخیرہ ہو رہے ہیں وہاں آخرت میں۔ اگر اچھے اعمال ہیں تو ان کا نتیجہ اچھا ملے گا، برے اعمال ہیں تو ان کا نتیجہ برا ملے گا۔ تو فرمایا کہ جو کچھ تمہیں عذاب ہوگا یہ تمہارے اپنے آگے بھیجے ہوئے اعمال کی بنا پر ہوگا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ بندوں پر کوئی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ بندوں پر خامخواہ ظلم کرے اور ان کو عذاب دینا شروع کر دے، ان کو جہنم میں ڈال دے۔ پھر آگے انہوں نے یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تکذیب کے طور پر، یعنی رسالت کی تردید اور اس کو نہ ماننے کے ایک دلیل کے طور پر یہ بات بھی کہی تھی کہ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ تورات میں ہم سے اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا تھا کہ ہم کسی ایسے رسول پر ایمان نہ لائیں جب تک کہ وہ کوئی ایسی قربانی پیش نہ کرے جس کو آسمان سے آگ آ کر کھا لے۔ گویا ہم سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ جب بھی کوئی رسالت کا دعوے دار تمہارے سامنے آئے اور جو یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، تو پہلے یہ دیکھو کہ اس نے کوئی قربانی ایسی پیش کی ہے جس کو کھلے میدان میں رکھ دیا ہو اور پھر آگ اس کو آ کر کھا گئی ہو۔ اگر ایسا اس نے معجزہ دکھایا تب تو اس کو رسول ماننا، ورنہ نہیں ماننا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ مطالبہ تھا کہ آپ بھی ایسے ہی کوئی معجزہ دکھائیں کہ صدقہ کریں، کھلے میدان میں رکھیں اور آگ سے آ کر کھائیں۔ تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین قالوا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ ان اللہ عہد الینا، کہ اللہ نے ہم سے یہ وعدہ لیا ہے، اللہ نؤمن لرسول، کہ ہم کسی پیغمبر پر اس ایمان نہ لائیں، حتیٰ یأتینا، یہاں تک کہ وہ لے آئے ہمارے پاس، بقربان، ایک قربانی، تاکلہ النار، جسے آگ کھا جائے۔ اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں کہ قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم،
تم سے پہلے تمہارے پاس، مجھ سے پہلے تمہارے پاس رسول آئے ہیں جو کھلی کھلی دلیلیں لے کر آئے تھے. وَبِالَّذِي قُلْتُمْ، اور وہ چیز بھی لے کر آئے تھے جو تم کہہ رہے ہو، یعنی ایسی قربانی جس کو آگ آ کر کھا جائے. تو پھر تم نے کیوں ان کو قتل کیا؟ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو. اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ایسا کوئی عہد نہیں لیا تھا. آج بھی جو تورات کے نام سے کتاب موجود ہے، جس کو یہ آسمانی کتاب کہتے ہیں، اس میں بھی کہیں یہ حکم نہیں ہے کہ کسی پیغمبر کی اس وقت تک تصدیق نہ کرنا، اس وقت تک پیغمبر نہ ماننا جب تک کہ وہ ایسی قربانی لے کر نہ آئے. ٹھیک ہے، تورات ہی میں کئی انبیاء کرام کے ایسے واقعات مذکور ہیں کہ انہوں نے کوئی قربانی پیش کی اور اس کو آگ آ کر کھا گئی. اس کو سوختنی قربانی سے تعبیر کیا گیا ہے. یہ واقعات تو ہیں، لیکن کہیں یہ حکم نہیں ہے، نہ کوئی ایسا معاہدہ کیا گیا ہے کہ جب تک کوئی رسول ایسی قربانی لے کر نہ آئے تم اس کو ماننا ہی نہیں. ایسی کوئی بات نہیں. تو چونکہ ایسی کوئی بات تھی ہی نہیں، اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کرنے کے بجائے ایک الزامی طور سے ان کو جواب یہ دیا کہ اگر فرض کرو تمہاری بات درست بھی ہو کہ تم کسی نبی پر اس وقت ایمان لاؤ گے جب وہ کوئی ایسی قربانی لے کر آئے جسے آگ کھا جائے، تو پچھلے انبیاء کرام میں متعدد حضرات ایسے ہوئے ہیں کہ وہ نہ صرف یہ کہ کھلے کھلے معجزے لے کر آئے تھے، نہ صرف یہ کہ کھلے کھلے دلائل لے کر آئے تھے، بلکہ انہوں نے ایسی قربانی بھی پیش کر کے دکھا دی تھی تمہیں جس کے اوپر جسے آگ نے آ کر کھایا تھا. اس کے باوجود تم نے نہ صرف ان کو مانا نہیں بلکہ ان کو قتل کر دیا. تو اگر تم سچے ہو کہ بھائی ہم تو اس وقت ایمان لائیں گے جب قربانی ایسی آ جائے، تو یہ تمہارا دعویٰ درست نہیں ہے. آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے تسلی دیتے ہیں کہ فَإِن كَذَّبُوكَ، یہ کھلے کھلی باتیں دلائل آنے کے باوجود بھی یہ لوگ اگر آپ کی تکذیب کریں، آپ کو جھٹلائیں، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُولٌ مِّن قَبْلِكَ، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ پہلی بار آپ کو جھٹلایا جا رہا ہو. آپ سے پہلے جو انبیاء کرام آئے ہیں ان کو بھی جھٹلایا گیا تھا. جاؤ بالبینات والزبر والکتاب المنیر، وہ لے کر آئے تھے کھلے کھلے دلائل اور والزبر لکھے ہوئے صحیفے، والکتاب المنیر اور ایسی کتاب جو روشن کر دینے والی تھی، یعنی حق کو روشن کر دینے والی تھی. 3 چیزوں کو ذکر فرمایا کہ پچھلے انبیاء کرام 3 چیزیں لے کر آئے، بینات، زبر اور کتاب منیر. بینات سے بظاہر اشارہ ہے ان معجزات کی طرف جو انبیاء کرام نے دکھائے، اور بینات واضح دلائل کو بھی کہتے ہیں، تو دلائل بھی پیش کیے، معجزات بھی دکھائے. اور زبر صحیفوں کو کہتے ہیں، زبور کی جمع ہے، اور اس کے معنی زبور یا زبیر یا مزبور تینوں کے معنی ایک ہیں، لکھا ہوا صحیفہ. تو جب وہ انبیاء کرام آتے تھے تو ان کے پاس یا تو خود انہی پر نازل شدہ صحیفے ہوتے تھے یا پچھلے انبیاء کرام کے صحیفے ہوتے تھے، وہ لے کر آتے تھے. اور الکتاب المنیر سے بظاہر مراد تورات ہے کہ تورات بھی لے کر آئے وہ، یعنی تورات چاہے ان پر نازل ہوئی ہو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، یا نازل تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہوئی ہو لیکن بعد کے پیغمبر وہ لے کر آئے ہوں کہ ان کے احکام اس وقت بھی واجب العمل تھے. یہ سب چیزیں لے کر آئے، لیکن اس کے باوجود جن کو جھٹلانا تھا وہ جھٹلاتے ہی رہے اور کسی بھی قسم کی دلیل کو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کے ساتھ جو تکذیب کا برتاؤ یہ لوگ کر رہے ہیں، یعنی یہ یہودی کر رہے ہوں یا مشرکین کر رہے ہوں،
تو ان سب کا حال یہ ہے کہ یہ ہٹ دھرمی پر آوازہ ہیں، اور چونکہ تکذیب انہوں نے ٹھان ہی لی ہے، لہذا آپ کو اس پر زیادہ رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا۔